بات بالکل ٹھیک ہے، خاندانوں کی آبادی کے لیے دین نے اس پر بڑا زور دیا۔ آپ اگر قرآن مجید اور حدیث رسول علیہ السلام پر نظر دوڑائیں نا، کوئی بات اتنی تفصیل اور ڈیٹیل سے بیان نہیں ہوئی، حتیٰ کہ نماز دین کا ستون ہے وہ بھی قرآن مجید نے کچھ اجمالی اشارے کر دیے، باقی سنت پر چھوڑ دیا۔ مگر یہ آئلی زندگی جو ہے، خاوند بیوی کا مسئلہ، یہ قرآن کی نگاہ میں اتنا اہم ہے کہ آپ پڑھیں کون سے رشتے حرام ہیں، دودھ پینے سے کیا اثر پڑتا ہے، طلاق کس صورت میں ہوگی، سارس کس طرح مقرر کیے جائیں گے، بعد میں رجوع کیسے ہوگا، عدت ہے، زہار ہے، ماں کہہ دیتے ہیں آپ، اتنے مسائل اس کے بیان ہوئے نا کہ نماز روزے حج کے بھی بیان ہوئے۔ اللہ سمجھتا ہے کہ معاشرے کی بنیادی اینٹ جو ہے نا جس پر اسلامی معاشرہ استوار ہوگا وہ خاوند بیوی کا صحیح تعلق ہے۔ یہ گھر میں ٹھیک رہیں گے نا، ان کی محبت سے جنم لینے والے بچے بھی صحیح تربیت پائیں گے، ایک اچھی نسل جنم لے گی۔ اگر یہی لڑتے جھگڑتے رہیں گے آنے والی نسل کو کیا تیار کرے گی؟ اس لیے خاوند بیوی کے بارے میں جو بیان ہوا نا قرآن و سنت میں، کسی مسئلے کا کھول کھول کر اللہ نے بیان کیا۔ مگر جو بات آپ نے میرے بھائی کی کہ حقوق برابر ہے، حقوق برابر ہیں، بات جو کہنے کی ہے فرائض مختلف ہیں، اس کی نہیں بات کی، ڈیوٹیاں الگ الگ ہیں، حقوق میں کوئی فرق نہیں۔ جیسا نیک سلوک خاوند مانگتا ہے ویسا ہی سلوک ان کی، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جیسے ان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق کی، خرچہ دینا پڑے گا، مکان حیثیت کے مطابق دینا پڑے گا، اچھا سلوک کرنا پڑے گا، وَعَاشِرُوا بِهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ کہتا ہے جو معاشرے میں دستور ہے نا شریف آدمیوں کا، اس کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارنا ہوگی، ایک ساتھی کی حیثیت، وہ نوکرانیاں نہیں ہیں، تم دونوں ساتھی بن کر رہنا ہے۔ اور بہت تاکید فرمائی اس بارے میں کہ اگر کچھ چیزوں میں تمہیں بری بھی نظر آتی ہے تو آسان تکرہوا شیئا یجعل اللہ خیرا کثیرا، اگر ناپسند بھی کرتے ہو کوئی عادتیں تو کوئی بات نہیں، کئی خامیاں تم میں بھی ہوں گی، اگر ناپسندیدگی کے باوجود تم نبھا کرو گے تو اللہ اس میں بڑا خیر کثیر دے گا، اتنے بڑے نصیب ہوں گے۔ یہ امتحان دے دو کہ اس کی عادتیں کچھ نہیں اچھی، یہ کھانا پکانا نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تم میں بھی بہت سی کمیاں، فین کرے تم نہ، اگر ناپسند کرتے ہو تو تم کوئی پاک صاف ہو، اللہ ہو کہ تم میں کوئی عیب نہیں ہے، ہر میں کچھ کمی ہے۔ اس لیے حقوق برابر ہے بالکل نیک سلوک کی حد تک، مگر ذمہ داریاں الگ ہیں۔ کام یہ خراب ہوا کہ جو مردوں کے کام تھے یہ کما کر لائیں، انہیں خرچہ دیں، انہیں محنت کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، کیوں دھکے کھاتی پھریں؟ صبح ہی بیچاریاں نکلی ہوتی ہیں، بچے چھوڑ جاتی ہیں، بس سٹاپوں پر دیکھتا ہوں دھکے کھا کر جاتی ہیں، بڑی بڑی دور نوکریاں کریں، شام کو تھکی ماندی آتی ہیں۔ کیا معاشرت ہو؟ وہ مل جل کر پیار محبت کرے نا، کیا ہے؟ بچے بھی پڑھے پھینکے، آپ بھی، وہ کیا محبت کرے گی، کیا گھر چلائے گی؟ ڈیوٹیاں اللہ نے تقسیم کی ہے، مسئلہ یاد فرائض الگ ہیں کہ ہر شخص اپنا کام کرے، ان کا کام گھر سنبھالنا ہے، آپ لوگوں کا کام باہر سے کما کر رہا ہے، آپ لائیں، انہیں حیثیت کے مطابق خرچہ دیں، اچھا سلوک کریں، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں اٹھائیں، کوئی حاجت ہے بیویوں کی پوری کریں۔ یہ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم حلال کما کر اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں دیتے ہو تو اللہ اس پر بھی صدقہ کا ثواب دیتا ہے۔ تو گھر چلانا کام ہے، اب ظاہر بات ہے کہ کام تو مختلف ہوں گے، کارخانے میں اگر ہر شخص مینیجر ہی بن جائے تو کام کیسے چلے؟ کوئی مزدور ہوگا، کوئی مینیجر ہوگا، کوئی ہوگا سیل مین، اسی طرح عورتیں گھر سنبھالیں گی۔ اور یہ جو بن گیا نا کہ ان کو جیل میں بند رکھا، یہ لوگوں نے بدماشی کی ہے، اس طرح ان کو باہر نکالو۔ اور جو حال ہے ان کا، میں نہیں اپنی بہنوں کے سامنے کہنا چاہتا، ہر شہر سے میں واقف ہوں کہ فیکٹریوں میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سیکٹری حاجی صاحبان رکھ لیتے ہیں، ساتھ ہی کمرہ حرام زدگی کرتے ہیں، وہیں غسل کرتے ہیں، مہینہ کے بعد عورت بدل لیتے ہیں، بیچاریوں کی عزت لٹ، کچھ نہیں انہیں ملا، تباہ ہو گئی۔ اگر عزت سے گھر بیٹھتی ملکہ بن کر کہ ہمیں کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کام تیرا ہے۔ اور بچے جو ہے نا یہ کہتے ہیں بچہ جاننے کی مشین، آپ ایک اچھی بات کا نام غلط رکھ لے ہے تو بدماشی سے رکھ لیں، یہ مشین ہے۔ اور ماں جو بچہ جانتی ہے اور اپنی گود میں ایک مجاہد مومن غیرت مند مسلمان بنا کر دیتی ہے، آپ لوگوں کی ہزاروں جو ہے نا خوبیاں مردوں کے اس کے مقابلے میں ایک ہی خوبی بہت بڑی ہے۔ اگر اس نے ایک خالد بن ولید جان لیا، ایک عمر خطاب امت کو دے دیا، کیا کریں گے آپ لوگوں کے کارخانوں کو اور عدالتوں کو؟ کچھ بھی نہیں مردوں کی چیزیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب حضرت اسماء بنت یزید آئی، بیوقوف بنایا ہمیں کہ کیا عورتوں کے کام نکمے؟ بھائی کیوں نکمے؟ گھر سنبھال کر بیٹھی ہیں، مرد گھر میں آتا ہے اسے سکون ملتا ہے، وہ محبت اور پیار سے گھر بیٹھتا ہے، کھانا اس کے لیے تیار ہے، بچے پیار سے آگے، گھر کا ماحول سنبھالنا برائی ہے؟
باہر کام کرنا زیادہ خوبی کی بات ہے. جوتیاں کھاتے ہیں مرد، بڑے بڑے امیر آدمی ہمیں ٹھوکریں مارتے ہیں، ہم کما کر لاتے ہیں، کیا بڑا اچھا کام ہے. اور عورتوں کی کوئی بےزتی. تو اسماء بنت یزید آئیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول مرد جہاد کرتے ہیں، وہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں، جنازوں کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں کیا ملتا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی طرف سے ایسی نمائندہ عورت کبھی نہیں دیکھی. اس نے ایسا اچھا سوال کیا، کہا ساری عورتیں یہی پوچھ رہی. تو فرمایا تم بے فکر رہو، جو عورت گھر کا کام کرتے ہوئے اس کا یہ حال ہو جائے کہ اس کو نہانے دھونے کی فرصت نہیں، اس کے سار میلے ہو جائیں، ہاتھوں پر میل جم جائے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ، آپ نے 2 انگلیاں ملا کر کہا کہ میرے ساتھ ایسے ہو. ماں وہ کم کر رکھا، مگر یہ حرام زادوں نے بدماشی پھیلانے کے لیے کہ ترقی کے نام پر گھروں سے نکال لو، پھر آسانی سے شکار ہاتھ ہو جائے گا. آپ سب جانتے ہیں، اخباروں میں جو ریپ آپ پڑھتے ہیں کہ 5 6 حرامی ایک وقت میں بچیوں کے ساتھ یہ سوچا تھا کبھی؟ جانوروں سے گزر گئے ہیں. تو اگر دین یہ کہتا ہے کہ حقوق آپ کے برابر ہیں بلکہ زیادہ، اللہ کے رسول علیہ السلام سے جب پوچھا ایک شخص نے کہ میں کس سے نیک سلوک کروں، سب سے اچھا سلوک کرنے کا کون حقدار؟ فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، فرمایا تیری ماں. چوتھی مرتبہ پوچھا، فرمایا تیرا باپ. اور قرآن مجید میں دیکھ لیں جہاں ذکر آیا اللہ کی توحید کے بعد، پہلے تو ماں باپ کا درجہ دیکھیں کہ اللہ نے اپنے ساتھ ملایا، پہلے میرے ساتھ شریک نہ کرو. اگلا حکم یہ ہوتا کہ جنہوں نے تجھے جنا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کر. یہ نہیں صرف خرچہ دے، احسانہ، اعلیٰ سے اعلیٰ سلوک ان کے ساتھ کر، ہوں بھی نہ کہنا اور کبھی ان کے ساتھ سرکشی نہ کرنا. اور وہاں بھی آپ دیکھ لیں والد کا ذکر جو ہے وہ ضمن نہیں گزر گیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کر، الگ نہیں. آگے جتنی تفصیل آئے گی کہ ماں نے تجھے پیٹ میں اٹھایا، ماں نے تجھے جنا، ماں 2 سال تجھے دودھ پلاتی رہی، ساری مشقتیں اور تکلیفیں ماں کی اللہ بیان کرے گی. اور اسی کے لیے اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو ماں کو دکھ دینے والا نہ اللہ اس نے اس پر جنت حرام کر دی. اللہ کہتا تیرا میری جنت میں کیا کام ہے؟ حرامی تو نے اس ماں کی بے ادبی کی. جب بستر خراب ہو جاتا تھا بیچاری ادھر لیٹتی تھی، تجھے دوسری طرف ہٹاتی. اگر تو بیمار ہو جاتا ساری رات بے قرار رہ کر تیرے سرانے کھڑی رہتی، مگر خدمت کا وقت آیا تو نافرمان ہو گیا، تیرے لیے جنت میں کہاں جائے گا؟ تو یہ شرارت کی بات ہے کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں نہیں. آپ پڑھے کوئی حقوق کسی نے ان کو نہیں دیے، ترقی کے نام پر صرف ذلیل کیا ہے. اسلام ان کو کہتا اگر ماں ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر وہ بیٹی ہے، فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو جائیں، برا نہ منائے، اچھی تربیت کرے، کننا ستر اللہ من النار، وہ باپ کے لیے دوزخ کی طرف سے پردہ ہو جائیں گی، آڑ بن کر کھڑی ہو جائیں گی کہ ان کو ہم نے دوزخ میں نہیں جانے دیتا. اور اگر فرمایا بیوی ہے، خیرکم خیرکم لأہلی، مسلمانوں تم میں سے سب سے اچھا وہ شمار ہوگا جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہوگا. تو اللہ کی امانت سمجھ کر لایا تھا، اس باپ نے اپنی عزت تیرے حوالے کی تھی نکاح کے وقت، تو گارنٹی اس کے پاس کیا تھی کہ صرف یہ اللہ سے ڈرے گا. اور اسی لیے آیتیں پڑھی حضور علیہ السلام نے خطبہ کے موقع پر. وہ بدقسمتی سے اب رسم بن گئی کہ مولوی صاحب آتے ہیں چوروں کی طرح پڑھتے ہیں، نکاح ہو گیا جی دعا کرو، کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا. اس طرح سٹیج ہونا چاہیے، سپیکر ہونا چاہیے، عالم آیتیں تلاوت کرے اور پوری تقریر کرے کہ میں نے کیا پڑھا، ان آیتوں میں کیا کرا. اللہ اس میں 5 مرتبہ کہتا ہے ان آیتوں میں اتقوا اللہ، بیٹا اللہ سے ڈرنا، ورنہ قبول کے بعد ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. ہمارے جو سر کے باہر ہیں وہ تیرے پیروں کے نیچے آ جائیں گے، اس کے بعد ہماری عزت تیرے ہاتھ میں. اللہ سے ڈرنے کی 5 آیتیں حضور نے پڑھی، اور ساتھ ہی کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا. صرف مرد اس وقت نہیں اس نکاح کو سن رہا ہے، اللہ خود اس مجلس میں موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت سے ایجاب کرتے ہو. قولوا قولا سدیدا، جب کہو گے نا میں نے قبول کیا تو نیک نیتی سے کہنا، کھوٹ نہ رکھنا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، کوتاہیاں کو رہ جائیں گی بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ رسول کی مان کر تم دونوں رہو گے تو ساری دنیا میں بیڑے پار ہو جائیں گے. آگے ایسی آیتیں حضور نے پڑھی. تو آپ یہ سن لیں کہ حقوق میں عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے، فرائض الگ ہیں کہ وہ کام جو ان کے کرنے والے ہیں وہ مرد نہیں کریں گے، مردوں والے کرنے کی وہ نہ کوشش کریں. دایاں ہاتھ دایاں رہ، بایاں بایاں رہ، یہ دونوں اگر جڑنا شروع کر دیں میں بایاں کیوں بنا یہ دایاں، تو فساد ہے. انہوں نے فساد معاشرے میں ڈالا. ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ سردار دوسری طرف بیٹھا. اگر سارے جھگڑیں کہ میں ہی ڈرائیور بننا، وہ کہا میں ڈرائیور کسی نے میں نہیں بننا،
سب سیٹ ہی بنیں گے، گاڑی چلے گی، عورت عورت رہے، مرد مرد رہے، حقوق مانگے، کوئی نہ حق اسلام نے دیا ہم سے پوچھے، سب سے بڑھ کر دیا، مگر دائرے الگ الگ رکھیں کہ آپ گھر سنبھالیں، یہ باہر کا دھندا کریں۔ حضرت رسول کریم علیہ السلام نے خود فیصلہ فرمایا کہ علی باہر سے کام جو کرنے ہیں وہ تو نے کرنے، جو گھر میں کرنے ہیں وہ فاطمہ نے کرنے۔ بہت اچھی تقسیم اگر ہو جائے، یہ بھی آرام سے بچیاں بیٹھیں گی، کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی، کما کر یہ لائے گا، یہ ملکہ بنے۔ یہ ہے بھائی میری بات کے حقوق بہت ہیں، فرائض الگ الگ، ڈیوٹیاں